اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے حاضر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے عصری تقاضے اور فکر اقبال کی روشنی میں نوجوان نسل کا کردار۔ موضوع لمبا بھی ہے، طوالت طلب بھی ہے، مجھے بھی پروفیسر مظفر مرزا صاحب کی طرح کہنا پڑ رہا ہے کہ بات لمبی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے مختصر نہیں کرائیں گے۔ میرے نزدیک نوجوان نسل کے دو کام ہیں۔ ایک، خود اپنے آپ کو پہچانے، اپنی خودی پہچان او غافل انسان۔ اس سے میری مراد کیا ہے؟ اپنے وطن کو پہچانے، یہ وطن کون سا ہے، کیسے بنا ہے، کس نے بنایا تھا، کس مقصد کے لیے بنایا تھا۔ یہ جو ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ دنیا کی طرح کا عام ملک نہیں ہے، بہت خاص ملک ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ شعر اگر 100% اپلائی ہوتا ہے تو پاکستان پر۔ پھر یہ کہ اپنی ملت اور اپنی قومیت کو پہچانے، پھر اپنی حقیقت کو یا اپنی خودی کو پہچانے، اور پھر اپنے مقصد اور نصب العین اور زندگی کے مقصود کو پہچانے۔ یہ 5 پہچانے ہیں کہ جس کے بعد اب دوسرا کام کیا ہوگا؟ اس پہچان سے جو منزل مقصود معین ہو، اس کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کریں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ مختلف پہچانے جو ہیں میں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں۔ ہمارا وطن پاکستان، ڈاکٹر عیسی محمد صاحب نے تو فرمایا کہ اس کی بنیاد پڑ گئی تھی دور نبوت ہی میں۔ خود قائد اعظم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا۔ عام طور پر تحریک پاکستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا کردار، پھر سر سید احمد خان کا کردار بیان کیا جاتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے میں سب سے بڑا کردار 2 شخصیتوں کا ہے، علامہ اقبال اور قائد اعظم۔ جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے، وہ اس ملک کے مجوز بھی تھے، تجویز پیش کرنے والے، مبشر بھی تھے، بشارت دینے والے کہ یہ قائم ہوگا، اور مصور بھی تھے، اس کی نقشہ کشی کرنے والے کہ وہ کیسا اسلام، کیسا پاکستان ہونا چاہیے۔ جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، وہ معمار تھے، انہوں نے تعمیر کیا ہے۔ اقبال کی حیثیت آرکیٹیکٹ کی تھی، جس نے نقشہ دیا ہے۔ یہ دونوں کے مابین جو نسبت ہے اس کو ضرور سمجھ لیجیے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جس جماعت نے پاکستان بنایا اس کا نام مسلم لیگ، وہ 1906 میں قائم ہوئی ہے ڈھاکہ میں۔
24 برس تک، نوٹ کر لیجئے 1930 تک مسلم لیگ صرف اشرافیہ کا ایک کلب تھا. نواب محسن الملک، نواب اسماعیل خان، نواب زادہ لیاقت علی خان، یہ نوابوں، وڈیروں، بڑے لوگوں اور سرداروں کی جماعت تھی. عوامی جماعت سرے سے نہیں تھی. اور اس کا سارا رسم الخط کیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہندو اکثریت مسلمان اقلیت کو دبا لے، ایکسپلائٹ کرے، اس کا استحصال کرے، اس کی تہذیب ختم کرے، یہاں تک کہ اس کا مذہب ختم کر دے. صرف یہ کہ اپنے آزادی کے بعد اپنے تشخص کا تحفظ اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کوشش ہو رہی تھی بس. اور اس کے ضمن میں اتنا بڑا رول پلے کیا ایک شخص نے جس کا نام تھا محمد علی جناح. میں اس وقت قائد اعظم نہیں کہہ رہا، جس وقت کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت تک وہ قائد اعظم نہیں تھے، محمد علی جناح. اور نوٹ کر لیجئے وہ سیکولر خیالات کے حامل تھے، وہ قوم پرست تھے، وہ ہندوستان کی وحدت کے قائل تھے، وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے سفیر تھے. ہندوؤں نے انہیں خطاب دیا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر. بھرپور کوشش انہوں نے کی. اور یہ بھی نوٹ کیجئے 1906 میں وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے، حالانکہ ہندوستان میں موجود تھے. دادا بھائی نوروجی جو پریزیڈنٹ تھا کانگریس کا، اس کے وہ سیکریٹری تھے. 1913 میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر، لیکن پھر بھی اپنی کانگریس کی رکنیت پھر بھی برقرار رکھی ہے، ڈوئل ممبرشپ، کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی. اور یہ سن 13 سے لے کر 30 تک اندازہ سمجھیے سر توڑ کوشش کی ہے، سر توڑ کوشش کی ہے کہ کسی طرح ہندو انصاف کی طرف آ جائیں، انصاف کی بات مانیں، مسلمانوں کے حقوق جو ہے ان کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد شدید مایوس ہو گئے ہندو سے. ہندو سے کوئی توقع نہیں ہے، یہ انصاف نہیں کرے گا، یہ تو برباد کر کے رہے گا، تباہ کر کے رہے گا مسلمانوں کو. اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دی. انگلستان جا کر ایک کوٹھی خریدی اور اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے، ایس ایم اکرام، شیخ محمد اکرام. ان کی 3 کتابیں بڑی یوں سمجھیے کہ کلاسک کتابیں ہیں، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر. وہ ایس ایم اکرام اس وقت پڑھ رہے تھے انگلستان میں، آکسفورڈ میں. وہ چل کر آئے ہیں محمد علی جناح کے پاس لندن. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ہندوستان چھوڑ آئے؟ وہاں کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے. یہ جملہ جو ہے محمد علی جناح کا، یہ تاریخی جملہ ہے. ہندوز آر انکورجیبل. ہندو میں نے دیکھ لیا، تجربہ کر لیا، میں نے 3 صدی کے تجربے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے. ہندوز آر انکورجیبل. اور مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا ہے شام تک گورنر کو یا کمشنر کو پہنچا دیتا ہے. تو ایسی قوم کی میں قیادت کیسے کروں؟ یہ میں نے چاہا کہ آپ مسلم لیگ کی تحریک کے 2 ادوار کو تقسیم کر لیجیے 1930 پر. 1930 میں اب مسلم لیگ کے افق پر خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوئی شخصیت علامہ اقبال کی، جبکہ محمد علی جناح مایوس ہو کر جا کر لندن میں بیٹھ چکے تھے، سیاست سے بے دخل، سیاست سے ہاتھ دھو چکے. 1930 کا جو خطبہ تھا علامہ اقبال کا دہلی کا، ابھی آپ نے جو تذکرہ فرمایا، 30 دسمبر سن 1930 الہ آباد، نہرو فیملی کا گھر، گڑھ بلکہ گڑھ کہنا چاہیے. اس میں آپ نے 2 کام کیے. ایک تو دلائل کے ساتھ ثابت کیا، سوشولوجی کے تمام مسلمات کی روح سے ثابت کیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے،